ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا وطبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وارحمنا ما مضى يا واسع الكرم. تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے دربار کے اندر قبول فرمائے اور ہمارے لیے بخشش کے فیصلے فرمائے. نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے ہر روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں. ایک اس وقت سے ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، راحت سکون. آپ 2 دن پیاسے رہ لیں، 3 دن پیاسے رہ لیں، پھر کھانا کھائیں، پانی پئیں، آپ کو وہ لذت محسوس نہیں ہوگی جو لذت آپ کو روزہ افطار کرنے کے وقت محسوس ہوگی. اور دوسرا فرمایا کہ روزہ دار کے لیے جو زیادہ بڑے درجے کی خوشی ہے وہ کیا ہے کہ جب اس روزے کے بدلے میں وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، روزے کے بدلے میں اپنے رب کا دیدار کرے گا، تو وہ جو خوشی ہوگی تو وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ جسے انسان سمجھ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے. نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ عید کے روز جب لوگ عیدگاہ کے اندر جمع ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے خطاب فرماتا ہے. میرا رب ارشاد فرماتا ہے فرشتوں سے کہ میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ جس مزدور نے اپنا کام مکمل کر لیا ہو تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، کیا سلوک ہونا چاہیے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے تو اسے پوری اجرت مل جانی چاہیے. تو میرا رب فرماتا ہے اللہ اکبر کہ یہ میرے بندے ہیں، انہوں نے مزدوری کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، عبادات کی، تو آج میں ان کی مزدوری پورے طریقے سے ان کو ادا کر رہا ہوں. آج جو یہ مانگیں گے میں ان کو ادا کروں اور ان کی نہ صرف بخشش کروں گا، ان کی نیکیوں کو قبول کروں گا، بلکہ جو ان کے گناہ ہوں گے ان کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل کروں گا. نیکیوں کے اندر گناہ بھی تبدیل ہو جائیں گے. آج کے دن اتنی بڑی سعادت ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے کتنے زیادہ بخشش کے ہمارے لیے انتظام کیے ہوئے ہیں. میں نے جو قرآن حکیم کی آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، میں چند باتیں مسلمان سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد سماعت کیجیے، محبت کے ساتھ جو کتاب ہے. جس طرح ماں اپنے بچے کو نام کے ساتھ نہیں بلکہ بیٹا کہہ کے بلاتی ہے، تو اس بیٹا کہنے کے اندر جو پیار ہوتا ہے، جو محبت ہوتی ہے، اسے لفظوں کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی طرح اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، اے میرے ساتھ تعلق رکھنے والوں، اے میرے نام پہ مر مٹنے والوں، اے
میرے ذات پہ قربان ہو جانے والوں، اے مجھے اپنا محبوب بنانے والوں، اے میرے محبوب بندو، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو ہمارے یہاں دو قسم کی انتہائی پائی جاتی ہیں۔ ایک قسم کے لوگ تو وہ ہیں کہ جو خود یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں نماز پڑھ لیتا ہوں کافی ہے، پہلی صف کا نمازی بن گیا ہوں کافی ہے، اولاد کو کہہ دیتے ہیں یا کہنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ میرے رب کا خطاب ہے کہ اپنے آپ کو پہلی صف میں لا کے کامیاب نہ سمجھو۔ تمہاری کامیابی اس وقت تک ادھوری ہے جب تک کہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری اولاد کی زندگی کے اندر بھی دین شامل نہیں۔ تو اولاد کی زندگی کے اندر دین شامل کرنے کے لیے دو قسم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ سرسری کہہ دیتے ہیں، ایسے لوگوں سے خطاب ہے کہ سرسری نہیں کہنا بلکہ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو ہر وقت سوچا اور ڈنڈا اٹھائے رکھتے ہیں، بچوں کو دین پر لانے کے لیے، نماز کی طرف لانے کے لیے ہر وقت ان کے ہاتھ میں سوٹا اور ڈنڈا موجود ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی نیک عمل ہو، کوئی بھی خیر کا عمل ہو، یہ انسان کی زندگی میں کبھی بھی ڈنڈے کے ذریعے داخل نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی ہے، آپ اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ان کو نماز پر لانا چاہتے ہیں، انہیں اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، انہیں برائیوں سے بچانا چاہتے ہیں، تو کبھی بھی آپ کی سختی جو حد سے زیادہ بڑی ہوئی ہو، آپ کی مار پٹائی جو حد سے زیادہ بڑی ہوئی ہو، کسی بھی انسان کو سدھار نہیں سکتی۔ ہمارے لیے نبی کریم علیہ السلام کی جو زندگی ہے یہ سب سے بہترین مہینہ، سب سے بہترین۔ نبی کریم علیہ السلام کی سنتیں آپ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ میرے حبیب علیہ السلام کی ایک سنت ہے کہ آپ سفید لباس اکثر استعمال کرتے تھے، بہت سے لوگ سفید لباس استعمال کرتے ہیں۔ میرے حبیب علیہ السلام کی سنت تھی کہ آپ نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، آپ کنگھی کرتے تھے، سرما لگاتے تھے، دستار پہنتے تھے، یہ ساری چیزیں آپ کی سنت تھی، مسواک کرتے تھے، یہ ساری چیزیں سنت تھی۔ ان ساری سنتوں پہ عمل کرنے والے آپ کو بے شمار لوگ مل جائیں گے، لیکن ایک سنت ایسی ہے جس پہ عمل کرنے والا شاید آپ کو ایک بندہ بھی نہ ملے۔ وہ سنت کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ساری زندگی کسی کو تربیت کے نام پر، نہ تو اپنی اولاد کو، نہ اپنی بیگمات کو، کسی کو بھی کبھی بھی ایک تھپڑ نہیں مارا، کبھی بھی ایک تھپڑ نہیں مارا، نہ کسی نوکر کو، نہ کسی خادم کو، نہ اپنی بیوی کو، نہ کسی بچے کو، کسی کو تربیت کے نام پہ نہیں مارا۔ جو میرے حبیب علیہ السلام نے تربیت کی، ایسی تربیت کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جس طرح میرے حبیب علیہ السلام نے زندگی بنائی۔ آپ نے کبھی سختی نہیں کی۔ ہم ہر وقت ہی اپنے ماتھے پر غصہ چڑھائے رکھتے ہیں، باہر لوگوں کے ساتھ بڑے ہنس کے باتیں کرتے ہیں، لیکن جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بلا گھر کے اندر داخل ہو گئی ہو۔ نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو بندہ گھر میں داخل ہو تو گھر والے پہلے خوش بیٹھے ہوں، گپ شپ کر رہے ہوں، اور اس کے داخل ہونے کے بعد وہ گھبرا جائیں، تو ایسے شخص کے اندر کوئی بھلائی ہے ہی نہیں۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو اپنے ساتھ دین کے اندر شامل کریں۔ تو دین کے اندر شامل کرنے کے لیے کبھی بھی سختی کا سہارا نہ لیں، کبھی بھی ڈنڈے کا سہارا نہ لیں، بلکہ محبت کا سہارا لیں۔ کیوں کہ جب محبت آ جاتی ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر جو کام بندے کے لیے مشکل ہوتے ہیں وہ کام کرنے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی آپ بیتی عرض کرتا ہوں۔ میں جب گفت کرتا تھا تو ہمارے یہاں یہ شروع ہو گیا کہ ہر نماز کے وقت حاضری لگتی تھی۔ ہر نماز کے بعد ایک طالب علم کی ڈیوٹی تھی، اس کے ہاتھ میں رجسٹر ہوتا تھا اور وہ حاضری لگاتا تھا، نام بولے جاتے تھے اور وہ سارے اس کا جواب میں لبیک کہتے تھے۔ تو اگلے دن جب اسمبلی ہوتی تھی صبح 7-8 بجے، تو اس میں تمام اساتذہ جمع ہوتے تھے اور تمام طلباء اس میں جمع ہوتے تھے۔ تو جس طالب علم نے حاضری لگائی ہوتی تھی وہ آ جاتا تھا، استاد صاحب بھی جنہوں نے یہ ذمہ لیا ہوا تھا سارے انتظام کا، وہ اسمبلی شروع ہونے سے پہلے ہی ڈنڈا منڈوا لیتے تھے۔
اب کیا ہوتا تھا کہ استاد صاحب کہتے تھے آ جاؤ بھائی حاضری لگانے والا ادھر آ جائے، حاضری لگانے والا آ گیا، اب اس کے ہاتھ میں پرچی ہوتی تھی اور وہ نام لیتا تھا کہ جو نماز سے غیر حاضر تھا، کیونکہ جو بے نمازی تھے وہ ادھر آ جائیں۔ اب جس طالب علم کو تمام طالب علموں کے سامنے، تمام مدرسے کے اساتذہ کے سامنے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ تو بے نمازی ہے، تو اس کے دل میں کیا آتا ہوگا؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا۔ تو جب حاضری لگتی تھی تو جو بے نمازی ہوتے تھے، جن کی نماز رہ جاتی تھی جماعت کے ساتھ، جنہوں نے نہیں پڑھی ہوتی تھی، الگ سے پڑھی تھی یا کسی اور جگہ پڑھی تھی، وہ الگ بات ہے، جنہوں نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہوتی تھی وہ ایک لائن میں جمع ہو جاتے تھے۔ استاد صاحب ایسی پٹائی کرتے تھے کہ سارا دن بچہ تکلیف کے اندر مبتلا رہتا تھا۔ میری عمر بالکل تھوڑی تھی، اس وقت میں اب یہ الارم کی گھڑی بھی استعمال نہیں کر سکتا تھا، تب موبائل بھی نہیں تھا کہ ہم اس کو الارم کے ذریعے استعمال کر لیتے، اور فجر کی نماز اکثر اوقات جماعت سے مجھ سے رہ جاتی تھی، بعد میں پڑھ لیتے۔ تو جب جماعت کے ساتھ رہ جانے کی وجہ سے استاد صاحب جو ڈنڈے لگاتے تھے، اب بھی مجھے یاد آتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے بلا نام، یا اکثر اوقات یہ میں سزا برداشت کرتا تھا۔ عمر بالکل تھوڑی تھی میری، کہ اس وقت شاید اللہ کی طرف سے بھی میرے اوپر نماز فرض نہیں تھی، جب مجھ پر میرے مدرسے والوں نے اور جو میرے اساتذہ تھے اور ان لوگوں نے میرے اوپر فرض کی ہوئی تھی اور پٹائی فرض کی ہوئی تھی۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ میں علمی گھرانے کے ساتھ تعلق رکھنے کے باوجود، ایک مدرسے کے ساتھ تعلق رکھنے کے باوجود میری زندگی کے اندر نماز شامل نہیں ہوتی۔ ہم جب نماز کھڑی ہوتی تھی تو بھاگ کے آتے تھے، اکثر اوقات وضو بھی نہیں ہوتا تھا اور ساتھ جا کے شامل ہو جاتے تھے کہ چلو بھائی حاضری کے اندر نام آ جائے تاکہ کل وہ ڈنڈوں سے ہم بچ جائیں۔ اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہوا کہ میری زندگی کے اندر نماز نہیں آ سکتی، بالکل بھی نہیں۔ نماز کو مصیبت سمجھتے تھے، میں ہی نہیں، میرے کلاس فیلو میں مصیبت سمجھتے تھے کہ یار پتہ نہیں کیا ہے یہ نماز اتنی زیادہ پتہ نہیں کیوں ہے کہ بہرحال ایک عرصہ چلتا رہا سلسلہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک استاد صاحب ہمیں دیے، انہوں نے سب سے پہلے ہمارے رب کے ساتھ تعلق بنایا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ نماز پٹائی کا نام نہیں ہے، نماز محبوب کے ساتھ ملاقات کا نام ہے، نماز اپنے محبوب کے ساتھ گفتگو کا نام ہے، نماز اپنے محبوب کے ساتھ گپ شپ کا نام ہے۔ تو پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق بنایا کہ وہ ہے کیا۔ دراصل ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنے اساتذہ سے، اپنے والدین سے اور اپنے معاشرے سے اپنے رب کا جو تعارف سنا ہے وہ کوئی خوبصورت تعارف نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ غصے والا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سزا دیتا ہے اور اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دیتا ہے۔ یقیناً اللہ نے جہنم بنائی ہے، اس کا عذاب ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ کہ تمہارے رب پر کوئی چیز فرض نہیں ہے، لیکن تمہارے رب نے اپنے اوپر رحم کرنا، معاف کرنا فرض کیا ہوا ہے۔ معاف کرنا، رحمت کرنا اپنے اوپر فرض کیا ہوا ہے۔ ہمارے رب پر کوئی چیز فرض نہیں ہے۔ رب کریم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ سختی کا تعلق نہیں ہے بلکہ وہ محبت کا تعلق ہے۔ آپ بھی اپنی زندگی کے اندر اپنے رب کا جو تعلق شامل کریں تو وہ محبت کا تعلق شامل کریں، اپنے رب کے ساتھ پیار کریں، وہ پیار کرنے والی ذات ہے، وہ محبت کرنے والی ذات ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ ہر وقت کو اس نے وہ جلائی ہوئی ہے تو جو ادھر ادھر تھوڑا ہوتا ہے اسے اٹھا کے پھینک دیتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ اپنی مخلوق کے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے، اس کے پیار کو ہم سمجھ جائیں تو حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ اگر بندوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارا رب ہم سے پیار کتنا کرتا ہے تو وہ خوشی سے پاگل ہوتے ہیں، خوشی سے پاگل ہوتے ہیں کہ اچھا میرے ساتھ میرا رب اتنا پیار کرتا ہے۔ تو ان سختیوں سے گزرتے ہوئے جب یہ پیریڈ گزر گیا تو میں نے اپنے شیخ سے سوال کیا یہ نماز فرض کیوں ہے، نماز کے اندر اتنی سختی کیوں ہے کہ بندہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیمار ہے تو وہ بیٹھ کے پڑھے،
بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے، چھٹی کوئی نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ جب میرے سجدے اسے بلند نہیں کر رہے، میرے سجدوں سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو میرے اوپر اتنی سختی کیوں کی ہوئی ہے کہ ہر صورت نماز پڑھنی ہے، اس سے چھٹکارا کوئی نہیں ہے؟ تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ بات یہ ہے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو بنانے والی کے بھی محبوب مخلوق، بنایا تو اس نے سب کو اسی نے ہے، لیکن انسان کے ساتھ وہ پیار کرتا ہے، انسان کو اس نے اپنا محبوب بنایا ہوتا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے سارا دن تو جدھر مرضی جا، جو مرضی کر، دکان کر، کھیتی باڑی کر، تجارت کر، جو مرضی کر، لیکن 5 ٹائم تو ایسے ہونے چاہیے نا کہ جب تو میرے پاس آئے اور مجھ سے پھر باتیں، مجھ سے ملاقات کر۔ تو محبوب کی یہ چاہت ہے کہ بندہ آ کے اپنے محبوب سے ملاقات کرے، تو اس وجہ سے وہ اتنی پابندی ہے کہ میرے بندے آ جاؤ، اور آ کے مجھ سے 5 ٹائم تو ملاقات کر دیا۔ تو تب جا کے مجھے سمجھ آئی کہ اچھا نماز کی وجہ یہ ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کی زندگی کے اندر دین شامل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی بھلائی شامل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے واسطے ڈنڈے نہ ہونا، سختی نہ کریں۔ آپ کی سختی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ چند دن وہ عمل کر لے، لیکن اس کی جو عمل کی روح ہے وہ آپ کے بچے کی زندگی میں کبھی بھی شامل نہیں ہو سکے، کبھی بھی وہ عمل محبت کے ساتھ نہیں کر سکے گا۔ جب تک ڈنڈے کا خوف رہے گا، سختی رہے گی، تب تک تو وہ عمل کرتا رہے گا، جب وہ سختی ہٹے گی تو ساتھ ہی عمل چھوٹ جائے گا۔ تو کبھی بھی اپنی زندگی سے سختی کو نکال دیں۔ سختی جائز تو ضروری ہے، لیکن ہر وقت کی سختی جس سے کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، بجائے فائدہ ہونے کے نقصان زیادہ ہو جاتا ہے۔ میرے رب کا ایک فرمان ہے، میرا رب فرماتا ہے یبن آدم انی لک محب فبحقی علیک کن لی محبا، اے میرے بندے میں قربان جاؤں اس کی رحمت پر، اس کی عطا پر، اس کی کرم نوازی پر۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ آئے بھلا کبھی دیکھا ہے کہ مالک نے نوکر سے کہا ہو کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہے۔ نوکر نوکریاں کر کر کے تھک جاتا ہے تو مالک یہی کہا کرتے ہیں کیا ہوا کرتے ہو، اس کا بدلہ بھی تو لیتے ہو، تنخواہ بھی تو لے لیتے ہو، پیسے بھی تو لیتے ہو، تمہاری ضروریات کو بھی تو پورا کرتا ہوں۔ تو وہ ہماری ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے، ایک نعمت دیتا ہے، لیکن یہ بھی کہتا ہے کہ اے میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں، اظہار محبت کرتا ہے میرا رب اپنے بندوں سے۔ فبحقی علیک کن لی محبا، میرے بندے تم پر میرا یہ حق تو ہے نا کہ تم بھی میرے ساتھ پیار کرو۔ حسن والے کبھی بھی اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو اہمیت نہیں دیتے، جو محبت کرتے ہیں وہی محبوب کو کہتے رہتے ہیں کہ میں تم پہ قربان ہوں، میں تم پہ نچھاور ہوں، میں تم پہ تمہارے ساتھ پیار کرتا ہوں۔ کبھی بھی محبوب نہیں کہا کرتے، حسن والے کبھی نہیں کہتے کہ ہم بھی پیار کرتے ہیں، لیکن میں خالق حسن پہ قربان جاؤں، اس محبوب حقیقی پہ قربان جاؤں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، کبھی بھی کسی علاقے کا بادشاہ، حکمران، علاقے کے کمزور شخص کو یہ نہیں کہتا کہ میں تمہارا دوست ہوں، نہیں، کمزور لوگ ہی یہ کہتے ہیں، جا کے سلامیاں کرتے ہیں، سیلوٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کی رعایا میں ہوں، آپ کے علاقے کا شہری ہوں، تاکہ جان پہچان بن جائے۔ میں قربان جاؤں اپنے رب پہ کہ میرا رب قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کاش کہ ہم نے قرآن حکیم کے ساتھ تعلق بنایا ہوتا، قرآن کو سمجھا ہوتا۔ افسوس کہ ہم نے قرآن کو بھی صرف میت کے ساتھ بنا دیا ہے، اور وہ بھی مولویوں کے حوالے کر دیا ہے کہ مولوی آئے گا اور آ کے قرآن پڑھے گا تو بابے کی بخشش ہوگی، خود اپنے والد کے لیے بھی پڑھنا دوبارہ نہیں کرتا۔
تو قرآن حکیم کے اندر میرا رب فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، آئے اللہ ایمان والوں کے ساتھ پیار کرتا ہے اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ ساری کائنات کا رب، بے شمار مخلوق کا رب اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ کبھی دیکھا ہے ایسے کہ بادشاہ نے کسی مزدور سے کہا ہو کہ میں تیرا یار ہوں؟ نہیں، بالکل ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ انسانی تاریخ کے اندر ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ بادشاہ کسی مزدور سے کہہ رہا ہو کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ نہیں، کیونکہ مزدور کہا کرتے ہیں کہ میں قربان ہوں، میں تم کا نشاور ہوں۔ تو وہ ساری کائنات کا رب، وہ عرش اولا کا رب، وہ مصطفیٰ کا رب، وہ میرے حبیب کا رب، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ جو میرے ساتھ پیار کرتے ہیں نا، مجھ پہ ایمان رکھتے ہیں، میں ان کا دوست ہوں، ان کا یار ہوں۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اپنے رب کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہو وہ ایک دوستی والا ہو، وہ محبوب والا تعلق ہو۔ جس طرح بندے کا بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی یار ہوتا ہے جس کے ساتھ بندہ اپنے ہر دکھ سکھ کی بات شیئر کرتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات۔ ہر بندے کی زندگی میں کوئی ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے جس سے بندہ ہر بات شیئر کرتا ہے۔ تو وہ تعلق بندے کا اپنے رب کے ساتھ ہونا چاہیے، بطور دوست کے اس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ اس طرح ایک دوست کے ساتھ بندہ ہر دکھ سکھ شیئر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اسی طرح اپنے رب کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ وہ ہمارا دوست ہے، ہمارا دشمن نہیں ہے، ہمارا محبوب ہے، ہمارا مخالف نہیں ہے۔ بڑا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ وہ کتنا پیار کرتا ہے، میں اس کی ایک جھلک آپ کی خدمت کے اندر عرض کرتا ہوں، مگر جھلک نہیں، میں یہی کیا اوقات کہ میں اس کی محبت کی جھلک عرض کر سکوں۔ ایک بات ہے جس سے آپ سمجھ سکیں گے کہ وہ کتنا پیار کرتا ہے، کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان تھا جس سے پورے شہر کے لوگ تنگ تھے، پورے علاقے کے لوگ تنگ تھے۔ علاقے والوں نے سارے نے ایکا کیا اور اس کو اپنے شہر سے نکال دیا، تنگ آ کے بائی کاٹ کر دیا کہ بھائی نکل جاؤ ہمارے شہر سے۔ شہر سے نکلنا اس زمانے میں موت ہوتی تھی، کھانے پینے کا کوئی سامان موجود نہیں ہوتا تھا۔ تو جب جنگل کے اندر وہ گیا، باہر نکلا، بیمار پڑ گیا۔ جب وہ بیمار ہوا، اس نے دیکھا کہ کوئی میری تیمارداری کرنے کے لیے ہے۔ اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ تو پھر اس نے نظرت فی السماء، تو پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور یہ کہا کہ اے میرے رب، مجھے سارے چھوڑ گئے ہیں، کیا تو بھی مجھے چھوڑ دیا ہے؟ میں نے تیرے بندوں سے سنا ہے کہ تو بڑا پیار کرتا ہے اپنے مخلوق سے، اپنے بندوں سے، مجھے سارے چھوڑ گئے ہیں، تو نہ مجھے چھوڑنا، مجھے سارے چھوڑ گئے ہیں، تو نہ مجھے چھوڑنا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف وحی بھیجی کہ میرے نبی جاؤ، میرا ایک محبوب بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، جو بھی اس کے جنازے کے اندر، اس کے کفن دفن کے اندر شریک ہوگا، میرا وعدہ ہے کہ بغیر حساب کتاب کے اس کی بخشش کر دوں گا، بغیر حساب کتاب کے۔ اب لوگوں کو شارٹ کٹ مل گیا کہ کفن دفن کے اندر شریک ہوں گے اور جنت مل جائیں گے۔ جب آگے گئے کیا دیکھتے ہیں کہ آگے وہی بدماش ہے جسے خود نکالا تھا۔ تو اللہ کے نبی سے کہنے لگے، عجیب بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کے جنازے میں شریک ہونے والے کی بخشش ہے، اور یہ تو اتنا بدماش تھا، اسے ہم نے خود دھکے دے کے نکالا تھا، تو یہ اللہ کا محبوب کیسے بن گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بات تو ایسے ہی ہے کہ بڑا بدماش تھا، لیکن اس نے آخری وقت میں جس درد سے مجھے گزارا، میری رحمت نے گھبارا ہی نہیں کیا،
کہ جسے سب چھوڑ گئے ہوں اسے میں بھی چھوڑ دوں، جسے سب چھوڑ گئے ہوں اسے میں بھی چھوڑ دوں۔ جس نے آخری وقت میں صرف اپنی بخشش مانگی تھی، اگر اس نے سارے جہان والوں کی بھی بخشش مانگی ہوگی تو میں سب کی بخشش کر دوں۔ بڑا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، بڑا پیار کرتا ہے۔ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ بھئی ہم دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوتی بھی ہے یا نہیں، اعمال کرتے ہیں۔ وہ قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ہر کوئی تمہارے اعمال کی بے قدری کر سکتا ہے۔ تم کسی پر احسان کرو، جتنے مرضی احسانات کر دو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے سارے احسانات رد کر دے، ضائع کر دے، لیکن جو تمہارا رب ہے نا، وہ تمہارے ایک ایک عمل کو بڑے محبت کے ساتھ رکھتا ہے، وہ تمہارے عمل ضائع نہیں کرتا۔ ایک بزرگ تھے، ان کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تم جو اتنے عرصے سے اللہ اللہ کیے جا رہے ہو، پتہ نہیں قبول بھی ہو رہے ہیں یا نہیں، ایسے ہی بیٹھے ہو کر رہے ہو اللہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسے الہام فرمایا کہ میرے بندے، جب ایک مرتبہ عمل کرنے کے بعد دوسری مرتبہ عمل کی تجھے توفیق مل رہی ہے تو یہی تو میری طرف سے جواب ہے۔ ایک عمل کے بعد، ایک خیر کے عمل کے بعد دوسری مرتبہ توفیق کا مل جانا، یہی تو میری طرف سے جواب ہے کہ تمہارا پہلا عمل میرے دربار کے اندر قبول ہو گیا ہے۔ تو جو اس سے پیار کرتے ہیں نا، تو پھر وہ مہربانی کرو بھائی، مہربانی کرو یار۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، 70 سال سے وہ عبادت کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف وحی بھیجی کہ جاؤ میرے بندے سے جا کے کہو کہ اس نے جتنے اعمال کیے ہیں میں نے وہ سارے رد کر دیے ہیں، ضائع کر دیے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جا کے انہیں پیغام دیا کہ آپ کے سارے اعمال ضائع ہو گئے ہیں، تمہارا ایک عمل بھی قبول نہیں ہوا۔ تو وہ خوشی سے ناچنے لگا، رقص کرنے لگا۔ تو اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ تمہارے اعمال ضائع ہو گئے، 70 سال کی تمہاری عبادت ضائع ہو گئی ہے اور تم ہو کہ خوشی منا رہے ہو۔ اس نے آگے سے کہا کہ میرا کام ہے اسے پکارتے رہنا، میرا کام ہے اس کی بندگی کرتے رہنا، قبول کرنا یا نہ کرنا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میرے محبوب کا کام ہے۔ اس نے رد کر دیا ہے، قبول نہیں کیا، کیا ہوا؟ اسے یاد تو ہے نا کہ میں اس کا بندہ ہوں، اسے پتا تو ہے نا کہ میں اس کی مخلوق میں شامل ہوں۔ اس نے مجھے کسی رجسٹر میں درج تو کیا ہے نا، جب رد کے رجسٹر میں کیا ہے، کسی میں لکھا تو ہے نا میرے محبوب نے مجھے یاد تو کیا ہے، میں تو اپنے محبوب کے یاد کرنے پر خوشی منا رہا ہوں۔ عمال قبول کرے نہ کرے اس میں میرا کیا ہے، تو اس کی مرضی ہے، کرے نہ کرے اس میں میرے ذمہ جو ہے اس کو پکارتے رہنا، وہ میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہو وہ ایسے تعلق ہو جس طرح ہمارا اپنے کسی محبوب دوست کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اپنے رب کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق بن جائے اور کبھی نہ ٹوٹے، ہمیشہ مضبوط رہے، تو آپ اپنی زندگی کے اندر 2 اعمال شامل کریں، 2 اعمال آپ شامل کر لیں، آپ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہو جائیں۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ پہلا عمل تو یہ ہے کہ میرے رب کی جو بھی نعمتیں میسر آئیں ان نعمتوں پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا شروع کریں، جو بھی میسر آئے اس پہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں۔ کھانا مل گیا ہے اس کا شکر ادا کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کی تو کھانے پر دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذہ الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ، کہ اللہ تو نے میرے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے،
حالانکہ میرے پاس یہ اتنی نہیں تھی کہ میں اس کھانے کا اہتمام کر سکتا. یہ تیری کرم نوازی ہے کہ تو نے اپنے بندے کے لیے کھانے کا اہتمام کیا. چھوٹی سے چھوٹی بات ملے اس پر شکر ادا کرنا شروع کر دیں. کوئی شکر گزار بندے اسے بڑے پسند ہیں. وہ یہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ تم شکر ادا کرتے رہو میں تمہاری نعمتوں پر کبھی بھی زوال نہیں آنے دوں. جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میں بڑی شے ہوں, میں مجھ سے بڑا سیاح کوئی نہیں, مجھ سے بڑا عقل مند کوئی نہیں, مجھ سے زیادہ صحت مند کوئی نہیں, مجھ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں, تو بندہ مارا جاتا ہے. تو بندے کی اوقات ہی کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہے بندے کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرے رب کی تو عطا ہے. تو جب بندہ یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ میرے رب میری اوقات نہیں ہے کہ جو تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں, کہ میرے اعمال کا نتیجہ نہیں ہے, میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے, میری عقل کا نتیجہ نہیں ہے, بلکہ صرف اور صرف تیری عطا ہے اور تیری عطا پر میں تیرا شکر گزار ہوں. تو رب کریم ایسے بندے کو بہت پسند کرتا ہے. تو جو بھی نعمت میسر آئے اس نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں. ایک عمل. اور دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ کو جس نعمت کی ضرورت ہو اپنے رب سے مانگنا شروع کر دیں. مثال کے طور پہ آپ کو بھوک لگی ہے, کھانا تیار ہو رہا ہے, آپ کے سامنے ہے کھانا, آپ مانگنا شروع کر دیں کہ میرے رب مجھے بھوک لگی ہے, میرے لیے اچھے سے کھانے کا انتظام کر دیں. مجھے پیاس لگی ہے, میرے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کر دیں. مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے, میرے لیے کپڑوں کا انتظام کر دیں. نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ بندے کی جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو پھر بھی اپنے رب سے کہے کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے, میرے رب میرے لیے انتظام کر. چھوٹی سے چھوٹی بات, چھوٹی سے چھوٹی نعمت اپنے رب سے مانگنا شروع کر دیں. گھر سے باہر نکلے ہیں کسی کام کے لیے تو اپنے رب سے کہیں کہ میرے رب میں فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں, میرے لیے کام کا انتظام کر دیں. آگے گئے, یا اللہ سواری کی ضرورت ہے, سواری کا انتظام کر دے. سواری مل گئی, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے سواری کا انتظام کر دیا. اب دل ہی دل میں آپ اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں, کسی کو پتہ بھی نہیں. کوئی بھی ہم عمل کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, کوئی بھی تسبیح کرتے ہیں, کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن دعا کا عمل ایسا ہے جس میں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں آپ کو دیکھ رہا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو بڑا پسند کرتا ہے جس کا اللہ کے سوا کوئی گواہ ہے. تو گاڑی میں بیٹھے ہیں, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تیرا شکر ہے گاڑی کا انتظام کر دیا. گاڑی آگے گئی, ٹریفک میں پھنس گئی, اللہ ٹریفک میں پھنس گئی ہے, ٹریفک زیادہ ہو گیا ہے, میرے لیے اسے نکالنے کا انتظام کر دے. میں ایک مثالیں دے رہا ہوں. چھوٹی سے چھوٹی بات اپنے رب کے ساتھ کہنا شروع کر دیں. جب آپ یہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ کہ اللہ مجھے پیاس لگی ہے, میرے لیے پانی کا انتظام کر دے, تو یہ کہنا بھی آپ کے نامہ اعمال کے اندر عبادت لکھا جاتا ہے. یہ جب آپ کہتے ہیں نا اپنی ضرورت مانگتے ہیں, لیکن آپ کا اپنی ضرورت مانگنا بھی اللہ کے حضور آپ کی عبادت لکھی جا رہی ہے. تو شکر اور دعا جو مل جائے اس پہ شکر ادا کریں, اور جس کی ضرورت ہو وہ اپنے رب سے ہمیشہ مانگتے ہیں. کیونکہ مانگنے والا بندہ میرے رب کو بڑا ہی پسند ہے. دنیا کا تو دستور یہ ہے کہ جو زیادہ مانگتا ہے, جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے, اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے. لیکن رب کریم کے دربار میں جو جتنا زیادہ مانگتا ہے اس کی قدر اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے. ہر وقت اس سے مانگتے رہیں. یہ مانگنا اور یہ شکر ادا کرنا آپ کو آپ کے رب کے بہت زیادہ قریب کر دے. نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے الدعاء مقبل عبادہ, کہ تمام عبادات کا مقصد اللہ نے دعا کو بنایا. کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں. اور اس کے ساتھ میں بات عرض کروں کہ دعا پڑھی نہیں جاتی, دعا مانگی جاتی ہے. دعا پڑھی نہیں جاتی, دعا مانگی جاتی ہے. ہم مولوی صاحب ہوں, ہم ہوں, رٹے رٹائے الفاظ ہوتے ہیں اور اسی کو دہرا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دعا مانگی. نہیں, آپ کے پاس اگر الفاظ نہیں ہیں تو آپ خالی اس کے سامنے ہاتھ پھیلا, دامن پھیلا. وہ تو جانتا ہے نا کہ میرے بندے کو کیا ضرورت ہے. جب بچہ روتا ہے تو ماں کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ اسے سردی لگ رہی ہے, گرمی لگ رہی ہے, اسے بھوک لگی ہے, اس کے پیٹ میں درد ہے, اسے کوئی تکلیف ہے.
تو جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو میرے رب کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے بندے کو کیا چاہیے، میرا رب جانتا ہے۔ تو آپ خالی ہاتھ پھیلا دیں تو تب بھی وہ آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ میرے رب کا، میرے حبیب علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، کہ تمہارا رب زندہ بھی ہے اور کریم بھی ہے، اس کی رحمت کو حیا آتا ہے کہ اس کا بندہ جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو وہ ہاتھ خالی لوٹا، اس کی رحمت کو حیا آتا ہے، وہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، اپنے بندے کا بھرم ٹوٹنے نہیں دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مجھے یاد آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بارش کی ضرورت ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو ایک میدان کے اندر جمع کیا اور دعا مانگنے کے لگے کہ اللہ بارش نازل کر دے، بارش نازل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ تیری قوم کے اندر ایک شخص ہے جس کی وجہ سے میں بارش نازل نہیں کر رہا، اعلان کر دے کہ وہ قوم سے باہر نکل جائے، میں ابھی بارش کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ایک شخص ہے جو چغل خور ہے، وہ نکل جائے ہماری قوم سے، اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت رک گئی ہے۔ کتنا بڑا گناہگار ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو روک دیا۔ اعلان کیا، کوئی باہر نہیں نکلا، جو تھا گناہگار اس نے دل میں خیال کیا اور کہا کہ میرے رب آج اگر میں نکلتا ہوں تو میں ساری قوم کے اندر رسوا ہو جاؤں گا، میری عزت نہیں رہے گی۔ میرے رب آج تو میری عزت رکھ لے، آج میری عزت بچا دے، مجھے رسوا ہونے سے بچا دے۔ یہ دن ہی دن میں وہ مانگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے رب نکلا بھی کوئی نہیں، یہ بارش کیسی ہو گئی؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا جس کی وجہ سے رکی ہوئی تھی اسی کے تو خیر میرے نازل ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے رب تو کون تھا بندہ؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا قربان جاؤں اس کی رحمت کے، اس کی کرم نوازی کے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا میرے کلیم جب وہ میرا مجرم تھا، گناہگار تھا، تب میں نے اپنے بندے کو رسوا نہیں کیا، وہ توبہ کر چکا ہے، مجھے پکار چکا ہے، اب میں بھلا اپنے بندے کو رسوا ہونے رب کیا کمزور ہو گیا؟ بسم اللہ بجاری، کیا وہ اس کی رحمتوں کے خزانے کم ہو گئے ہیں، اس کی قدرت کم ہو گئی ہے؟ نہیں، ہمارے مانگنے کے حوصلے کم ہو گئے۔ ہم لوگوں کے سامنے تو ہاتھ پھیلاتے ہیں، اپنی ضرورت کا اظہار لوگوں کے سامنے تو کرتے ہیں، اپنے محبوب کے سامنے نہیں کرتے۔ میں نے اپنے ساجی سے پوچھا کہ ساجی یہ دعا کس لیے رکھی گئی ہے؟ تو ساجی نے مجھے فرمایا کہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے پیچھے پڑے۔ آپ کو ایک دنیا کی مثال دیتا ہوں، ایک بندہ مزدور ہو، مزدوری کرتا ہو، گھر کے اخراجات مشکل سے پورے ہوتے ہوں، اس کا بیٹا اسے موٹر سائیکل کی فرمائش کرے، باپ اسے سمجھائے گا کہ بیٹا تمہیں پتہ ہے گھر کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، میں تمہیں موٹر سائیکل کہاں سے لے کر؟ بیٹا چپ کر جائے گا۔ بیٹا اگر دوسری مرتبہ پھر فرمائش کر دے کہ ابا جی مجھے موٹر سائیکل چاہیے، اسکول جاتا ہوں، باقی سارے اسکوٹر پہ آتے ہیں اور میرے پاس انتظام نہیں ہے، تب باپ کا لہجہ بدل جائے گا۔ باپ کہے گا پہلے بھی تمہیں سمجھایا تھا کہ گھر کے خرچے نہیں پورے ہوتے، روٹی پوری نہیں ہوتی، میں تمہارے شوق پورے کیسے کروں؟ اب تھوڑے عرصے کے بعد بیٹا پھر کہہ دے کہ ابا جی مجھے موٹر سائیکل چاہیے، تو اب باپ کا لہجہ تلخ ہو جائے گا، تو اسے کہے گا میں تینوں کتنی باری سمجھانا کہ گھر کی روٹی نہیں پوری ہوتی ہے، تینوں سکوٹر دی پئی ہے، لہجہ بدل جائے گا۔ اب اگر بیٹا یہ کہہ دے کہ ابا جی میں نے کہنا بھی تو آپ سے ہی ہے نا، میں نے ہمسایوں کو تو جا کے نہیں کہنا موٹر سائیکل کے لیے۔ اب یہ جو بات ہے
یہ باپ کے لہجے کو، دل کو بالکل نرم کر دے گا۔ اور باپ سوچنے لگے گا کہ میں کیا کروں، کوئی چیز بیچوں، کیا کروں، کسی سے قرض لوں اور اپنے بیٹے کی ضرورت کو پورا کروں۔ تو جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ اے میرے رب، میں نے مانگنا بھی تو آپ سے ہی ہے نا، آپ کے سوا میں نے مانگنا بھی تو کسی سے نہیں نا، میری ضرورت کو پورا بھی تو آپ نے کرنا ہے نا، تو یہ جو بندے کی بات ہے نا، یہ اللہ کی رحمت کے دروازے کو ہلا دیتی ہے، میرے رب کی رحمت کے دریا کو جوش آ جاتا ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، تو نے میری ضرورت کو پورا کرنا ہے، تو آج کے بعد اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں، چھوٹی سے چھوٹی ضرورت ہو، بڑی سے بڑی ضرورت ہو، اس کے اسباب بنانے سے پہلے اپنے رب کو ضرور کریں، جو مل جائے اس پہ شکر ادا کریں، اور جس کی حاجت ہو اپنے رب سے مانگنا شروع کریں، تو آپ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہو گیا، میں نے مختصراً عرض کر دیا، اس کے بندوں کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ آپ کی ذات سے کسی بندے کو تکلیف نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، آپ دکان پہ بیٹھیں، آپ تجارت کریں، آپ زراعت کریں، جو بھی کریں، آپ کی ذات سے کسی بندے کو تکلیف نہ ہو۔ ہم تکلیف کب پہنچاتے ہیں؟ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری دکان میرا رازق ہے، میری دکان سے میری ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس لیے ہم دوسروں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، غلط چیز بیچتے ہیں، لوگوں کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں۔ جب ہمارا یہ یقین ہو جائے گا نا کہ میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا میرا رب ہے، تو ہم پھر اس کے بندوں کو نقصان نہیں دیں گے، تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اس کے بندوں کے لیے مشکلات کا سامان نہیں کریں گے، اور یہ جو اس کے بندوں کے لیے راحت کرتے ہیں، یہ بڑی جلدی جنت کما لیتے ہیں۔ بندے کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ کیا لائے ہو میرے لیے، کوئی ہے جو عمل میرے لیے کیا ہوگا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا کوئی تو عمل کیا ہوگا، کوئی تو ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ میرے بندے یاد تو کر، کوئی عمل تو ہوگا۔ اس نے کہا ہاں میں تجارت کرتا تھا، لوگ مجھ سے سامان لیتے تھے، تو جو پیسے دے سکتا تھا میں اس کو تنگ نہیں کرتا تھا، اور جو نہیں دے سکتا تھا میں اس کو چھوڑ دیتا تھا، اس کو معاف کر دیتا تھا، کہ ہو سکتا ہے کہ میرا یہ عمل میرے رب کو پسند آ جائے۔ میرے رب نے فرمایا اچھا تو میرے جیسا بننا چاہتا ہے، جا میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس کے بندوں کے لیے آسانیاں کرنا، اس کے بندوں کے لیے اس مشکلات سے بچانا، مشکلات کے اندر آسانیاں پیدا کرنا، یہ میرے رب کو اور میرے حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ یہ عمل پسند ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ میں کسی بندے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جاؤں، یہ میرے نزدیک اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے کہ میں کسی اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کے اندر بھی آسانیاں کریں، اپنے گھر والوں کی زندگی کے اندر بھی آسانیاں کریں، اپنے ساتھ رہنے والوں کی زندگی کے اندر بھی آسانیاں کریں، اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہ پہنچائیں، تکلیف نہ پہنچائیں، کہ تکلیف پہنچانے والا اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ اگر ہاتھ سے تکلیف پہنچائیں تب بھی بندہ گیا، زبان سے تکلیف پہنچائی پھر بھی گیا۔ میرے حبیب علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، دو عورتیں ہیں، ایک صحابی کی دو بیویاں تھیں، ایک تو زیادہ عبادت نہیں کرتی، اپنی فرائض ادا کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی، اور دوسری ہے وہ بڑی عبادت کرتی ہے، بہت زیادہ عبادت کرتی ہے لیکن اس کی زبان بہت سخت ہے، محلے والے بہت تنگ ہیں اس سے۔ میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس سے لوگ تنگ ہیں اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں، اور جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہے اس کے اندر خیر ہی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ تو ہے ہاتھ اور زبان کے ساتھ، ایک ہے دل کے اندر، کہ بندہ دل کے اندر کسی کو برا جانتا ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، کہ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے بھائی کو اپنے سے گھٹیا سمجھتا ہے،
اپنی عقل کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے، اپنی دولت کی وجہ سے، اپنے حسن کی وجہ سے، اپنی جوانی کی وجہ سے، کسی بھی نعمت کی وجہ سے اپنے سے حقیر سمجھتا ہے. وہ بھائی میرا ہے کیا؟ میں کس وجہ سے اپنے آپ کو افضل سمجھوں؟ میرے پاس میرا اپنا ہے کیا؟ جو ہے وہ میرے رب کا ہے. تو رب کا ہے تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ غرور کرنا چاہیے، کرنا چاہیے. تو ایک یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر درود شریف شامل کریں. درود شریف یہ ہے کہ جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے، میں اس کی تفصیل کے اندر نہیں جا سکتا، ٹائم کی نماز کا ہو گیا، نماز پڑھتے ہیں، کہ جو بندہ درود شریف کی عادت بنا لیتا ہے، میرے نبی علیہ السلام کا وعدہ ہے کہ کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ رب کریم اس کے دنیا کے غم بھی مٹا دیتا ہے اور آخرت کے گناہ بھی مٹا دیتا ہے. اور میری پہلی بات جو بہت غلط ہوئی تھی، میں نے بیان کے آغاز میں عرض کی تھی کہ آپ اپنے بچوں کی زندگی کے اندر سے سختی کو نکال دیں. آپ ان کے اندر کوئی بھلائی شامل کرنا چاہتے ہیں، دین کی کوئی بات شامل کرنا چاہتے ہیں، کوئی خیر شامل کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے سختیوں کو نکال دیں. یہ سختیاں آپ کو آپ کی اولاد کو بھی آپ سے دور کر دیں گی، آپ کی اولاد کو دین سے بھی دور کر دیں گی. آج ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر اگر کوئی بچہ شور کر دے تو مولوی صاحب اس کے گلے پڑ جاتے ہیں، یا والدین اس کا برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے اندر آپ نے سنا ہوگا حضرات حسنین کریمین طیبین طاہرین کی، کہ آپ نماز پڑھتے تھے اور وہ آ کے آپ کی پیٹھ پہ تشریف فرما ہو جاتے تھے، اور کبھی بھی آپ کو ڈانٹا نہیں تھا، کبھی بھی منع نہیں کیا تھا، کبھی بھی روکا نہیں تھا کہ یہ عمل نہ کیا کرو. تو اپنے بچوں کو زندگی کے اندر آپ اگر دین شامل کرنا چاہتے ہیں، خیر شامل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی زندگی سے بے جا سختیوں کو نکالو، ان کی زندگی کے اندر محبت شامل کریں، احترام شامل کریں. آپ اپنی اولاد کا اس طرح سے احترام کریں جس طرح آپ اپنے علاقے کے MNA کا کرتے ہیں، وزیر کا کرتے ہیں، اس طرح آپ ان کو اہمیت دیں. وزیر نے MNA نے آپ کو کیا دینا ہے، جبکہ آپ کی اولاد آپ کے لیے دنیا کی بھی عزت کا سبب بنے گی اور آخرت کی عزت کا بھی سبب بنے گی. اگر اولاد ہی بندے سے جدا ہو گئی، بچھڑ گئی، باغی ہو گئی، تو بندے نے کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے. اور یہ جو کچھ عرض کیا ہے مجھے آپ کو اللہ عمل کی توفیق دے. عید کا طریقہ سماعت فرما دیں. ان کی نیت یہ ہے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر، اس کے اندر 6 تکبیریں زیادہ ہیں. پہلی رکعت کے اندر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں. پہلی رکعت کے اندر 4 تکبیریں، آسان ترین کر کے عرض کر رہا ہوں. پہلی تکبیر میں اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھنے ہیں. دوسری اور تیسری تکبیر کے اندر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں. دوسری رکعت کے اندر پہلے قرات ہوگی اور اس کے بعد 3 تکبیروں کے اندر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اور چوتھی تکبیر کے اندر ہمیں رکوع میں چلا جانا. اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو میں دوبارہ سے عرض کر دیتا ہوں. پہلی رکعت کے اندر ہم نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں. اس کے بعد دوسری اور تیسری تکبیر میں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے. چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھ لینے ہیں. اور دوسری رکعت کے اندر پہلے قرات ہوگی اور پھر اس کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی، اس میں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے. اور چوتھی تکبیر کے اندر ہم نے رکوع میں چلا جانا ہے. اور آخری بات کر رہا ہوں، یاد آ گئی کہ کم از کم ایک انسان کی آج آپ نے کھانے کا بندوبست کرنا ہے، جس کے پاس کھانے کا بہتر انتظام ہو. کم از کم ایک انسان کا ایسا ضرور ہو جو آپ کی وجہ سے آج عید کے اندر خوشی سے کھانا کھائیں. جو آپ اپنے گھر کے اندر کھائیں وہی کھانا آپ اس کے لیے انتظام کریں. کسی ایک انسان کے لیے، کسی بیوہ کے لیے، کسی یتیم بچے کے لیے، کسی مجبور کے لیے. آپ ہر کیونکہ ہمارا چھوٹا سا علاقہ ہے اور ہر بندہ جانتا ہے، آپ اپنے محلے والوں کو جانتے ہیں، اپنے علاقے والوں کو جانتے ہیں. کسی ایک گھر کے اندر زیادہ نہ صحیح تو ایک دن کا کھانا ضرور بھیج دیں کہ آج کے دن کسی مزدور کو پریشانی نہ اٹھانی پڑے، کسی بچے کو پھیری نہ لگانی پڑے، کسی بچے کو چاول چھولے نہ بیچنے. یہ آج کا ایک دن ایسا ضرور کر لیں. آپ کو عید کی خوشیاں رب کریم ایسے طریقوں سے دے گا کہ آپ کی نسلیں بھی اس خوشیوں کو انجوائے کریں گی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. سفید درست
إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد سبحان من نور قلوب العارفين بسرعة الهداية والفرقان وشرح صدور الصائمين بنور المغفرة والإيمان وأكرم عباده المؤمنين بصيام شهر رمضان الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد سبحان من فتح لهم أبواب الرحمن والرضوان ووعدهم دخول باب من أبواب الجنان كما أخبرنا نبي آخر الزمان أن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخله إلا صائم شهر رمضان الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد سبحان من أنزل القرآن على نبينا في أشرف ليلة من ليالي شهر رمضان وجعل قيامها خير من قيام ألف شهر بالعدل والإحسان ثم الصلاة والسلام على خير الورى بدر الهدى نور الهدى الذي كان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا محمد المصطفى عليه التحية والثناء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء وعلى جميع أتباعه إلى يوم الدين الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرض والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم شريف جعله الله تعالى عيدا للمقيمين أحسنوا على اليتامى والفقراء والمساكين كما روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أدوا صدقاتكم عن كل صغير وكبير نصف صاع من بر أو صاع من تمر وشعير واعلموا أن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم له نصاب تعدل عن حوائج الأصلية لنفسه قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرزق وطهرة للمساكين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم كريم ملك بر رؤوف رحيم الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله یا اللہ ہماری عید کی نماز اپنے دربار کے اندر قبول فرما یا اللہ ہمارے روزے ہمارے صدقات ہماری تراویح یہ تمام عبادات اپنے دربار کے اندر قبول فرما یا اللہ حضور علیہ السلام کے توفیل ان کے اندر کوئی کمی رہ گئی تو درگزر فرما یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما ہم سب کے مغفرت فرما ہمارے والدین کی بخشش فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما کریم اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا بھی ایک پل کے لیے بھی محتاج نہ فرما اللہ ہماری ضروریات کو اپنے غیب کے خزانہ سے پورا فرما اللہ ہماری دنیا کی ضرورتوں کو پورا فرما اللہ ہماری آخرت کی ضرورتوں کو پورا فرما
اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا بھی ایک پل کے لیے بھی محتاج نہ فرما۔ اللہ میرے کریم آقا، میرے اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ تو اپنے خزانوں سے انہیں اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو تنگ دست ہیں انہیں وسیع رزق عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ اے کریم آقا تیرے در پہ حاضر ہیں، تیرے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آج کے دن تو جو مانگا جاتا ہے تو اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ میرے اللہ ہم تیرے در پہ تیرے فقیر بیٹھے ہیں، اے میرے اللہ ہماری دنیا کی آخرت کی ضرورتوں کو پورا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہمیں بری موت سے بچا، برے خاتمے سے بچا، اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، اللہ ہمیں معاشر کی گرمی سے بچا، اپنے حبیب علیہ السلام کی ہمیں شفاعت نصیب فرما۔ اللہ اے میرے کریم آقا، میرے اللہ تیرے سیاکار بندے ہیں، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں قبر کے اندھیروں سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے بچا، آخرت کی رسوائیوں سے بچا۔ اے اللہ اے میرے کریم آقا ہماری ذات کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا، ہمارے والدین کے لیے خیر کا ذریعہ بنا، ہماری اولاد کے لیے خیر کا ذریعہ بنا، تمام اہل ایمان کے لیے خیر کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جتنے اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کی کامل بخشش فرما، مغفرت فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کی مصیبت سے تکلیف سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہم تیرے منگتے ہیں، ہم تیرے محتاج ہیں، اللہ ہماری ضرورتوں کو تیرے سوا کوئی پورا کرنے والا نہیں۔ اللہ اپنے حبیب کے بغیر ہماری ضروریات کو پورا فرما۔ اللہ ہمارا ہاتھ پھیلے تو صرف تیرے در پر، اللہ ہماری جوڑیاں پھیلیں تو صرف تیرے در پر۔ اللہ ہمیں کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا، کسی اور کے سامنے جھولی پھیلانے سے بچا۔ اے اللہ ہمیں عافیت والی صحت نصیب فرما، عافیت کے ساتھ زندگی نصیب فرما، عافیت کے ساتھ ہمیں موت نصیب فرما۔ اے اللہ اے میرے آقا، میرے اللہ میرے جس بھائی جس بزرگ کے دل میں جو دعا ہے، اے اللہ تو اپنے علم کے مطابق جانتا ہے۔ یا اللہ روزہ داروں کے روزوں کے تو خیر، اور یا اللہ آج کے دن کے تو خیر، تمام میرے بھائی بزرگوں کی دعاؤں کو اپنے دربار کے اندر سے قبولیت عطا فرما، سب تمام کی دعاؤں کو قبول فرما، تمام کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں شکر گزار بندوں کے اندر شامل فرما۔ اے میرے اللہ اپنے ساتھ تعلق رکھنے والے بندوں کے اندر ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ ہم اپنے ساتھ تعلق رکھنے والے بندوں کے اندر ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ اے میرے آقا میرے آقا اپنی رحمتیں نصیب فرما، اپنی کرم نوازیاں نصیب فرما، اپنی رحمتیں نصیب فرما۔ یا ستار العیوب یا غفار الذنوب، یا ستار العیوب یا غفار الذنوب، یا ستار العیوب یا غفار الذنوب، استر عیوبنا واغفر ذنوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ سیدنا و نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک